اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنی زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے نو مولود فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم فرمایا کہ اے ابراہیم واپس مکہ مکرمہ جائیے اور جا کر اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کی خبر گیری فرمائیے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جب اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے فرزند کو وہ یہاں چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وادی میں کچھ بھی نہیں تھا، اور آج جب آئے ہیں تو اللہ کے حکم سے ایک پورا شہر آباد ہو گیا ہے، ہر طرف رونق ہے۔ آپ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور چونکہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو وہاں قبیلے آ کر آباد ہوئے تھے ان کو بتا دیا تھا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے پوچھتے بی بی ہاجرہ کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت بی بی ہاجرہ اپنے شوہر نامدار کو پہچان لیتی ہیں، اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو بتاتی ہیں کہ یہ تمہارے والد ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13 یا 14 سال کے ہو گئے۔ اتنے عرصے کے بعد جب یہ دونوں باپ بیٹا ملتے ہیں تو کیا والہانہ عقیدت اور کیسا جذبات کا جو ہے وہ اظہار ہوگا۔ اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے جو رہائشی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ تشریف لائیں تو مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دو واقعات جو ہیں وہ اہم رونما ہوئے، ایک تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اور دوسرا قربانی والا واقعہ ہے۔ آج خانہ کعبہ کی تعمیر اور حج کا بیان وہ کچھ اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ کی جو تعمیر اول ہوئی ہے وہ جناب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ وہ کس طرح ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی جنت کی نشانی عطا فرما دے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم تم جنت کا ایک موتی اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ دنیا میں تمہارے لیے جنت کی نشانی ہوگی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک سفید رنگ کا آبدار چمکدار موتی اٹھایا اور آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب دنیا میں جب آپ تشریف لائے تو دنیا کے اندر چاند اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔
جنت میں اندھیرا نہیں ہے، جنت میں نور ہی نور ہے۔ تو دنیا میں آپ نے آ کر جب اندھیرا دیکھا تو آپ بہت گھبرائے اس اندھیرے کو دیکھ کر، اور آپ کو جنت کے اور آسمان کے وہ حسین مناظر یاد آتے تھے کہ ہر طرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور آسمانوں میں اور جنت میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی عبادت کرنے والا موجود نہ ہو۔ آپ نے آسمانوں پر یہ بھی ملاحظہ فرمایا تھا کہ آسمانوں پر ایک مکان ہے، اس مکان کا نام ہے بیت المعمور، اور آسمانوں کے جو فرشتے ہیں وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ سناٹا اور سنسان بالکل دنیا ہو رہی تھی اس وقت، تو آپ کو بیت المعمور کا وہ طواف جو ہے وہ یاد آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح سے تو نے آسمانوں پہ فرشتوں کے لیے طواف کرنے کے لیے ایک گھر بنایا ہوا ہے بیت المعمور، میرے اور میری اولاد کے لیے بھی دنیا میں کوئی ایسا گھر بنا دے کہ میں اور میری اولاد بھی اس گھر کا طواف کریں تاکہ بیت المعمور کے طواف کی یاد تازہ ہو جائے۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ آ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی۔ آسمان پر جو بیت المعمور ہے بالکل اس کی سیدھ میں زمین پر جو جگہ ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس گھر کی تعمیر فرمائیں۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام نے زمین پر نشان لگایا اور خانہ کعبہ کی تعمیر اول جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ اچھا، اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ اب خانہ کعبہ کی جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اب حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں بڑے حیران و پریشان کھڑے ہوئے اس گھر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر فرما لیا ہے، اب آپ کیوں حیران و پریشان ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان اس بات سے ہوں کہ طواف شروع کروں تو کہاں سے کروں؟ 4 کونے اس کے، کس کونے سے طواف شروع کروں اور کس کونے پہ طواف میرا مکمل ہو، تو میں اس وجہ سے حیران ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں وہ جو جنت سے آپ موتی لے کر کے آئے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے عطا فرمایا۔ وہ جنت سے جو موتی لے کے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے عطا فرمایا ہے۔ اس بیت اللہ کے ایک کونے پر وہ موتی لگا دیں، بس اس موتی کی سیدھ سے طواف شروع کریں گے اور اسی موتی کی سیدھ پر جو ہے وہ طواف ختم ہوگا، اور وہ موتی ہے حجر اسود۔ وہ موتی ہے حجر اسود۔ جب یہ آسمان سے آیا تھا تو چمکدار اور سفید رنگ کا یہ موتی تھا۔ جب یہ حجر اسود وہاں لگا دیا گیا تو جناب جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم، آپ میں اور آپ کی اولاد میں جو بھی ایمان والا آ کر اس موتی کو بوسہ دے لے گا، یہ موتی اس کے سارے گناہوں کو چوس لے گا۔ یہ موتی اس کے سارے گناہوں کو چوس لے گا۔ تو جب وہ موتی لگایا گیا تھا وہ اس وقت چمکدار اور سفید رنگ کا تھا۔ لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر اب وہ کالا ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، لوگوں کے گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے، اس لیے اب اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس موتی کی سیدھ میں، جو کہ اب حجر اسود کہلاتا ہے، وہاں سے طواف کرنا شروع کیا اور خانہ کعبہ کا طواف مکمل کر لیا، 7 چکر لگائے۔
رب کریم کی رحمت جوش میں آئی اور رب کریم نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور یہ پیغام دیا. جناب جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے آپ اور آپ کی اولاد میں سے جو بھی ایمان والا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے میرے اس گھر کا طواف کرے گا، بیت المعمور پر جتنے میرے فرشتے طواف کر رہے ہیں ان سب کے طواف کا ثواب میں آپ کی اس اولاد کو عطا فرماؤں گا. تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو خانہ کعبہ کے طواف کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بیت المعمور پر جو فرشتے طواف کر رہے ہیں ان کے اجر و ثواب کے برابر رب کریم ان طواف کرنے والوں کو اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے. رب کریم ہم سب کو بھی بار بار خانہ کعبہ کے طواف کی سعادت عطا فرمائے. اس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر اول مکمل ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے یہ گھر جو ہے وہ صحیح سلامت تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا اور پانی کی لہریں بڑی بڑی جب اس کے اوپر سے گزری تو خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ پانی کی لہروں میں بہہ گئیں اور حجر اسود اس کی بنیادوں کے اندر جو ہے وہ چھپ گیا اور مٹی کی ایک موٹی تہ جو ہے وہ اس کے اوپر آ گئی. اب خانہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں وہ مٹی کے اندر جو ہے وہ محفوظ تھیں. حجر اسود بھی اس کے اندر محفوظ تھا لیکن ظاہری طور پر نظر نہیں آتا تھا کچھ بھی. اب رب کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تعمیر ثانی کا حکم فرمایا کہ اے میرے پیارے ابراہیم میرے اس گھر کی تعمیر کرو کہ جو آدم علیہ السلام نے یہاں پر سب سے پہلے تعمیر کیا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بڑے حیران ہیں کہ وہ گھر کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے کہ میں اس کی تعمیر شروع کروں. رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا. سبحان اللہ. تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کئی قول ہیں، جو دو مشہور قول ہیں وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک قول یہ ہے کہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور آ کر اس جگہ پر رک گیا کہ اس بادل کا جو سایہ ہے وہ صرف وہیں پڑ رہا تھا جہاں پر خانہ کعبہ کی بنیادیں جو ہیں وہ دفن تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ نے نشان لگایا، کھدائی کی تو بنیادیں ظاہر ہو گئیں. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا ایک بگولا جو ہے وہ بھیجا اور وہ ہوا کا بگولا بالکل اس جگہ پر کہ جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی وہاں پر آ کر گھومتا رہا اور وہاں سے ہوا کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ بگولے میں اڑ اڑ کے ہٹتی رہی یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئیں. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، حجر اسود کو لگایا. اچھا، خانہ کعبہ کی جب آپ تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں آپ کے جو ہے وہ قد سے اوپر ہونے لگیں تو آپ کا ہاتھ وہاں تک جاتا نہیں تھا، تو آپ جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ بلاک جو ہیں وہ اوپر میں کس طرح سے رکھوں. چنانچہ جبریل امین علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لے کر کے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس پتھر پر کھڑے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو آپ کے تابع فرما دیا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پر کھڑے ہوئے اشارہ کرتے تھے اوپر جانے کا تو وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا، اشارہ کرتے تھے نیچے جانے کا تو وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا، اشارہ کرتے تھے دائیں طرف جانے کا تو وہ دائیں کو ہو جاتا تھا، اشارہ کرتے تھے بائیں طرف جانے کا تو وہ بائیں طرف ہو جاتا تھا. تو آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور دیواروں کو آپ نے اوپر تک مکمل کیا، چھتیں آپ نے جو ہے خانہ کعبہ کی مکمل کی، حجر اسود کو لگایا
وہ پتھر کے جو جبریل امین علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے، جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، رب کریم نے اس پتھر کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا۔ کھڑے کھڑے جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر جم گئے، اور وہ پتھر جو ہے وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ وہ پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ نے خانہ کعبہ کے جوار میں ہی، قریب میں ہی اس پتھر کو زمین پر رکھ کر اس کے بھی ارد گرد گارا لگا دیا، اس پتھر کو محفوظ کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے تبرکات سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ یعنی ایک پتھر کو اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت ہو گئی، ایک پتھر کو اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مقام ابراہیم کا لقب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ مقام ابراہیم کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے مسلمانوں، جب تم مطاف کے اندر آ کر کے نماز پڑھو تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں سجدہ کیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے مقام ابراہیم کی۔ چنانچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مطاف کے اندر جو سب سے افضل جگہ ہے نماز پڑھنے کی وہ مقام ابراہیم ہے۔ مطاف میں سب سے افضل جگہ جو نماز پڑھنے کی ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ گویا کہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو ترک کیجیے گا۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے مسلمانوں، سجدہ تو تم میری بارگاہ میں کرو گے، سجدہ تو تم میرے لیے کرو گے، لیکن مجھے پسند یہ ہے کہ وہاں پر سجدہ کرو جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ پسند مجھے یہ ہے کہ سجدہ وہاں پر ہو جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو یہ مقام ابراہیم کی شان اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس پتھر کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی آپ جھالیوں سے جھانکیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہاں پر موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اب رب کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حج کا جو ہے وہ اذن دینے کا حکم فرمایا۔ یہ حج جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے حج جو ہے اس کی عبادت موجود نہیں تھی۔ سب سے پہلے جو حج شروع ہوا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں شروع ہوا۔ چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لوگوں کو حج کے لیے ندا دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں لوگوں کو حج کے لیے بلاؤں گا، میں لوگوں کو حج کے لیے ندا دوں گا، تو میرے سامنے تو بس یہ مکے کا شہر ہے، چند قبائل جو ہیں وہ آباد ہیں جو پہلے ہی یہیں پہ رہتے ہیں، تو میں تیرے بندوں کو حج کے لیے بلاؤں گا تو میری آواز وہ سنیں گے کیسے؟ میری آواز ان تک پہنچے گی کیسے؟ رب کریم وحی فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور تمہاری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تم ندا کر کے تو دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ایک پہاڑ ہے، کوہ ابو قبیس، اس کے اوپر چڑھ گئے، اور اس پر چڑھنے کے بعد آپ نے یہ آواز دی یا ایھا الناس فاسعوا للحج ھذا البیت۔ اے لوگو، اس گھر کی زیارت کے لیے، اس گھر کے حج کے لیے کوشش کرو، دوڑو اور دوڑ کر آؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر یہ ندا دی، یہ آواز دی، اس وقت دنیا میں جہاں جہاں انسان آباد تھے سب کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ آواز پہنچا دی۔ دنیا میں جہاں جہاں لوگ تھے سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا۔ اور سنیے،
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، اپنی ماؤں کے بطنوں میں تھے، ابھی دنیا میں آنے میں ان کے کچھ مہینے باقی تھے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی تو اس آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے بطنوں میں ان پیدا ہونے والے بچوں کے کانوں تک بھی پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، ان بچوں نے بھی اس آواز کو سنا نہیں۔ اور سنیے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابھی جو روحیں دنیا میں آئی ہی نہیں ہیں، عالم ارواح میں ہیں، کہ جن کو کئی سو سال کے بعد پیدا ہونا ہے، کئی سال کے بعد پیدا ہونا ہے، قیامت تک پیدا ہونا ہے، وہ روحیں جو ابھی دنیا میں آنے کا انتظار کر رہی ہیں عالم ارواح میں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی، رب کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو عالم ارواح میں تمام روحوں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ایک مرتبہ لبیک کہا، رب کریم نے اس کی قسمت میں ایک مرتبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت مقدر فرما دی۔ جس نے 2 دفعہ کہا اس کی قسمت میں 2 دفعہ مقدر فرما دی۔ جس نے 3 دفعہ کہا اس کی قسمت میں 3 دفعہ مقدر فرما دی۔ اور جو یہ آواز سن کر چپ رہا، کچھ بھی نہیں کہا، اس کی قسمت میں حج ہی نہیں ہے، اس کی قسمت میں حج نہیں ہے، خانہ کعبہ کا دیدار اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ جو چپ رہا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس در پہ تو وہی جاتا ہے جس کا بلاوا ہوتا ہے، تو واقعی یہ بات سچ ہے۔ جس نے لبیک کہا، رب کریم نے اس کا بلاوا مقدر کر دیا ہے۔ چاہے غریب سے غریب ہو، رب کریم غیب سے اسباب عطا فرما دیتا ہے، اور وہ غریب سے غریب بھی خانہ کعبہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جس کے نصیب میں یہ سعادت مقدر نہیں ہے، امیر سے امیر بھی ہو، دنیا کے مال و دولت کی جو ہے وہ حصول میں لگا رہتا ہے اور بغیر حج کیے ہی مر جاتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت امیر و کبیر تھے، لیکن ان کی قسمت میں جو ہے خانہ کعبہ کا دیدار نہیں تھا، بغیر خانہ کعبہ کا دیدار کیے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو رب کریم ہماری بھی قسمتیں بلند فرمائے، ہم سب کو بھی اپنے پاک در کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہاں پر تو لبیک کہتے ہیں، رب کریم ہمیں خانہ کعبہ میں جا کر لبیک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حج فرض ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت حج کے جو ہے وہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر نکل جاتا ہے، ایسا پاک ہو کر لوٹ آتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی کو، حج کرنے والے کو جو ثواب دیا جائے گا وہ جنت ہی ہے، کہ رب کریم اس کو جنت میں جو ہے وہ داخل فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے ایسے 400 افراد، اللہ اکبر، صرف 400 اس کے اپنے سگے تو نہیں ہوں گے، جو رشتہ دار ہوں گے، دور دراز کے رشتہ دار ہوں گے، وہ بھی سب شامل ہوں گے، جبھی 400 ہوں گے۔ تو فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ کیسا خوش نصیب ہے حاجی، خود بھی جنت میں جائے گا اور 400 افراد کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ ان کو جنت میں بھی لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور زہ نصیب کہ کوئی حج پہ جائے اور وقوف عرفات یعنی 9 ذی الحج جمعے کا پڑ جائے، کہیے سبحان اللہ۔ اس سال جو وقوف عرفات ہے وہ جمعے کا ہی پڑ رہا ہے، اس سال جو وقوف عرفات ہے وہ جمعے کا ہی پڑ رہا ہے، 9 ذی الحج جو حج کا رکن اعظم ہے۔ تو فرمایا کہ وقوف عرفات جمعے کا پڑھے
یعنی اگر حج جمعے کا ہو تو رب کریم حج کرنے والے کو 70 حج کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو جمعے کا حج کرتے ہیں، حج اکبری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رب کریم ہم کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ قربانی کے بارے میں ہم اپنے بیان کو سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔